بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں ہمارے اس علاقے کے حلقے کے مشہور و معروف عالم دین اور مشہور نعت خواں مولانا محمد ضیاء الحق صاحب ابراری دامت برکاتہم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے
وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا، ٹکڑا ہے وہ جنت کا۔ روزہ ہے جو آقا کا، ٹکڑا ہے وہ جنت کا۔ حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد آپ لوگ بھی کیا کیجئے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ السلام علیکم۔ میں حافظ محمد سلمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک نعت آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قیمتی فکر کو لے کر ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی اور اس کے تدارک کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج آپ حضرات کے سامنے جو یہ بینر لگا ہوا ہے جس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت جس کے بارے میں آپ حضرات سنتے ہوئے آئے گزشتہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے مختلف مساجد میں یہ اعلانات کیے گئے کہ آج تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر ایک اجلاس ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے کونے تک یہ بات پہنچائی اور آپ حضرات کو الگ الگ علاقوں سے یہاں پر جمع فرمایا کیونکہ ہم نے اس کی باریکیوں کو سمجھا آپ حضرات نے اس کی باریکیوں کو سمجھا کہ آج کے دور میں جو فتنوں کا زمانہ ہے جس زمانے میں نئے نئے فتنے سر اٹھا کر آ رہے ہیں ہر کوئی آ رہا ہے ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کوئی اپنے آپ میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا دعویٰ کوئی اپنے آپ میں یہاں تک کہ خود آخری نبی ہونے کا دعویٰ تک کرنے والوں نے کر دیا اللہ ہم تمام کی ان لوگوں سے حفاظت فرمائے
زمانہ دراز سے یہ سلسلہ، اب سے نہیں، بہت زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس پر ایک لمبی چوڑی گفتگو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد حضرت والا آپ حضرات کے سامنے آئیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک اور چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کیا ہے؟ ہم نے زمانہ دراز سے اس کا نام سنا، یہ سوچا کہ ایک تنظیم ہے، بعضوں نے اس کو ایک پارٹی کا نام دیا، بعضوں نے ایک جماعت کا نام دیا، اور بعضوں نے اس پر دھبے لگائے، بعضوں نے اس پر الزام لگائے۔ جمعیت علماء ہند ایک علماء کی ایک عظیم تنظیم ہے۔ آج میرا اور آپ کا یہاں پر جڑنا اور ہمارا آزادانہ زندگی گزارنا، ہمارا سیکولرزم بن کر سیکولرزم کے ساتھ ایک زندگی گزارنا، ہر ایک کو اپنی اظہار رائے کا حق ہمیں جو حاصل ہے، وہ تمام کا تمام جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہندوستانیوں پر ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم انعام فرمایا۔ 1857 کی جنگ تو ہمیں یاد رہی، جو اسکول اور کالجوں کا طبقہ ہے، جو نوجوانان ملت کا جو طبقہ ہے، 1857 کی جنگ ہمیں یاد ہے کہ اس میں ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، سبوں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کی کوشش کی، اور اس سے تقریباً 90 سال تک یہ کوشش جاری رہی۔ 1947 میں ہمیں ہندوستان آزادی کی شکل میں حاصل ہو گیا۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کی تحریک ہے؟ اس کے پیچھے کون سی جماعت رہی؟ جس جماعت نے ہندوستان کی آزادی میں جو تحریک چلائی، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ کون سی جماعت تھی؟ کون سی تحریک تھی؟ کون سا نظام تھا؟ کون سی تنظیم تھی؟ میں آپ حضرات کو بتاؤں، وہ جمعیت علماء ہند ہی تھی۔ کہ جب سے ہندوستان میں انگریز داخل ہوا، انگریز کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد سے زمانہ دراز ہندوستان کے اندر ظلم پر ظلم، ہندوستانیوں پر، اس ملک کے باشندوں پر زمانہ دراز سے ظلم ہوتا رہا۔ جب حضرات اکابر، حضرات علماء نے جب اس ظلم کو بھانپا اور سوچا اور اس بات پر غور و فکر کیا کہ اب ہندوستان دھیرے دھیرے غلامیت کی طرف جا رہا ہے، یہ انگریز ہندوستانیوں کو، جو اصل باشندے ہیں اس ملک کے، مسلمان ہوں، سکھ ہوں اور جو ہندو ہیں، یہ تمام کے تمام جو اس ملک کے اصل باشندے ہیں، ان باشندوں کو اپنا غلام بنانے کی تاک میں لگا ہوا ہے۔ 1803 عیسوی جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اس کے بالکل 3 سال یا 4 سال کے بعد انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت رہے گی۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس بات کو بھانپا، جو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جب اس بات کو بھانپا کہ اب ہندوستان غلام بنتا جا رہا ہے، تو 1803 عیسوی 1803 میں حضرت والا نے ہندوستان کے غلام ہونے اور ہندوستان کے ہر باشندے پر جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ لگایا۔ اب اس کے بعد ایک لمبی چوڑی تحریک چلتی رہی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے کمان سنبھالی۔ پھر 1831 میں پھر جنگ ہوئی، جس میں ان حضرات کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 1857 کی جنگ ہمارے سامنے آئی، جس میں تمام ہندوستانیوں کے ساتھ، جس میں تمام ہندوستانیوں نے، برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف 30,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء ہی وہ ایک رگ تھی جو انگریزوں کے خلاف دکھتی رگ کی طرح ان کے اوپر بھنپ رہے تھے۔ تو علماء کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر علماء کو لٹکایا نہ گیا ہو، ان کو جام شہادت نوش کروایا نہ گیا ہو۔ تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اس کے بعد 1857 کی جو جنگ رہی، پھر اس کے بعد جب مسلمان شہید ہو گئے، کئی سارے مسلمان شہید ہو گئے، تو انگریزوں نے ایک سازش رچی۔ اس سازش کے تحت
مسلمان بچوں کو اپنے پاس بلانا اور ان کی ذمہ داری قبول کرنا، کھلانا پلانا، تمام تر چیزوں کو اپنے ذمے لیا۔ تو اس کے بعد پھر 1866 میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور یہ بنیاد کا مقصد ہی ہندوستان کی آزادی رہا، اور یہ ہمارے اکابرین کا صدقہ تھا، ان کی محنتیں، ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا جو ہمیں اتنا بڑا ادارہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اسے خوب ترقیات سے نوازا۔ وہاں پر پڑھنے والے سب سے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے بھی ہندوستان کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں برابر حصہ لیا، بڑی تحریکیں ہوئی، اور اسی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک منظم شکل دینے کے لیے 1919 میں ایک جماعت، ایک تنظیم عمل میں آئی جسے جمعیت علماء ہند کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے اس پر گزر جائیں گے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ، حضرت والا بھی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، تو میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کا مختصر تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ جو 1919 میں جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک جماعت بنی جسے جمعیت علماء ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر انہی کی بدولت، انہی کی قربانیوں، انہی کی محنتوں کا نتیجہ یہ رہا کہ آگے چل کر 1947 میں ہندوستان الحمدللہ آزاد ہو گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعیت علماء ہند جس کی بنیاد ہندوستان کی آزادی رہی، جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پھر اس جماعت کو آگے بڑھانے کی ضرورت کیا رہی؟ اس جماعت کو آگے بڑھانے کی ضرورت کیا رہی؟ اس تنظیم کو، اس تحریک کو، اس جماعت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ بھی ہمارے اکابرین کا صدقہ رہا کہ انہوں نے اپنے قدموں کو جما کر انہوں نے مسلمانوں کی اور مذہب اسلام پر آنے والے، آئندہ پیش آنے والے فتنوں کو بھانپا کہ اگر اس جماعت کو ختم کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا، بسنا، کھانا پینا، تمام تر چیزوں کو مشکل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضرات اکابرین نے اس جماعت کو آگے بڑھایا، اور جماعت کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے زمانہ حال میں، آج بھی یہ جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے 100 سال مکمل کر چکی ہے۔ 100 سال مکمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ جماعت جیسی ابتدا میں آباد رہی، جیسی ابتدا میں اس جماعت میں رہنے والوں کی اور اس جمعیت علماء میں رہنے والے افراد کی اور کارکنان کی جو محنتیں، جو فکریں اور جو مشقتیں، جو قربانیاں اس زمانے میں رہی، اس زمانے کے حساب سے آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین اس جماعت کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور آج بھی ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ کمائی مل گئی تو ہماری ضرورت ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اسلام کی اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کی اصلاح اور ان کی فکریں کرنا اور ان کی نسلوں کو آگے بڑھانا، یہ تمام تر چیزیں یہ اسی تحریک کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے کہ جو کڑی آج مجھے اور آپ حضرات کو یہاں پر جمع کی ہوئی ہے۔ میں آپ حضرات کو آج جو فی الوقت اس زمانے میں جو تحریک چل رہی ہے، جن کاموں پر جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے، ان کاموں پر میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوا جاؤں گا۔ اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، خواہ یوپی کا مسئلہ ہو، ہمارے اس ریاست کا مسئلہ ہو، گویا پورے ملک کا مسئلہ، جگہ جگہ بے قصور نوجوانوں کو، بے قصور مسلمانوں کو ناجائز مقدمات میں پھنسا کر جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ الگ الگ کبھی علماء کو بے بنیاد الزامات لگا کر ان کو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کبھی نوجوانوں کو، کبھی بوڑھے لوگوں کو، ان کو بھی ناجائز مقدمات میں پھنسا کر جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ تو جمعیت علماء ہند الحمدللہ اس کے پیچھے زمانہ دراز سے کام کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور جمعیت لیگل سیل ہے جس کے ذریعے معصوم بے قصوروں کو جیل کی سلاخوں سے رہائی دلانا، جنہیں بے بنیاد الزاموں کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں چھڑانا جمعیت علماء ہند اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ اور دوسری تحریک جو اس کی چل رہی ہے وہ ہے اسلام مخالف تحریکوں کا تعاقب کر
ان کا سد باب کرنا، ان کا اختتام کرنا۔ جو بھی اسلام کے مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، خواہ وہ بند کمرے میں ہو یا پھر پارلیمنٹوں کے اندر ہو یا سرے بازار کیوں نہ ہو، ان کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دینی تعلیمی بورڈ، جس کے ذریعے مکاتب اور مدارس کے نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کی، تاکہ امت کو بہتر علماء، امت کو قابل علماء، یہ جمعیت امت کو قابل علماء دے سکے، تو مدارس کے نظام کو، مدارس کی تعلیمی نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جمعیت اسٹڈی سینٹر مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اور ڈراپ آؤٹ لڑکوں کو ایس ایس ایل سی اور NIOS کے ذریعے کامیاب امتحان دلا کر انہیں حکومت کی نگاہ میں لٹریٹ ثابت کرنا ہے۔ کئی سال سے اس کی محنت چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ کئی سارے نوجوان جنہوں نے SSLC پاس نہیں کیا تھا، کسی وجہ سے اپنے گھر کی ضرورتوں کی بنا پر 4th 5th 7th پڑھ کر ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کر جنہوں نے اس کی فکریں کی تو ان کو پکڑ کر SSLC پاس کروایا، اور الحمدللہ یہ کام آج بھی جاری ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لے لیے، مدرسے میں آ گئے، اور احساس کم طریقہ کہیں شکار نہ ہو جائیں کہ ہم نے دینی تعلیم تو حاصل کر لی لیکن دنیاوی تعلیم سے ہم نے استفادہ نہ کیا، تو اس لیے ان کے لیے بھی جمعیت علماء ہند یہ NIOS کے ذریعے انہیں بھی کامیاب امتحان میں بٹھا کر انہیں SSLC پاس کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز کے تعاون سے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت مختلف ٹریننگ کیمپوں کے ذریعے کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پھرتیلا پن آئے، ہمارے نوجوان اپنی ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت میں بھی آگے رہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان جم کو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، جم کو جاتا ہے، باڈی بنا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے، لڑکیوں کے سامنے اپنی باڈی دکھانا یا اپنے آپ کو بھاری پرکم دکھانا، لیکن ہمارا مقصد دین کی حفاظت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہر کام میں ہمیں دین کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ثواب رکھا ہے۔ ایک مثال حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم رہے، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان کے والد نے انہیں ایک گھڑی تحفے میں دی۔ جب گھڑی تحفے میں دی تو ان کے والد نے پوچھا کہ بیٹا تم اس گھڑی سے کیا کرو گے؟ عام طور پر ہر ایک کا ایک ہی جواب کہ میں اس گھڑی سے وقت دیکھوں گا۔ تو حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقت تو دیکھو گے، بس اپنے زاویے کو بدل لو، اپنی نیت کو بدل لو۔ اس نیت سے تم یہ گھڑی اپنے ہاتھ میں پہنو کہ میں نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے گھڑی پہن رہا ہوں، اذان کے اوقات معلوم کرنے کے لیے گھڑی پہن رہا ہوں۔ تو یہ گھڑی پہننا، یہ گھڑی تمہیں نماز کے اوقات کے ساتھ ساتھ تمہارے دنیاوی کام میں بھی فائدہ ہو جائے گی۔ جب تک یہ گھڑی تمہارے ہاتھ میں رہے گی تمہیں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صرف زاویوں کو بدلنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان باڈی تو بنا رہا ہے لیکن دنیا کے لیے، دنیا میں نام و نمود کے لیے، طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بس ہمیں ایک زاویے کو بدلنا ہے کہ میں اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی اور اسلام کے اندر جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گا۔ تو اس لیے ان فکروں کو بھی رکھ کر جمعیت علماء، جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز کے تعاون سے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی تربیت مختلف ٹریننگ کیمپوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے تاکہ وہ کامیاب، مضبوط اور دیندار ملک کے شہری بن سکیں۔ پھر اس کے بعد اصلاح معاشرے کے اندر بدعات، خرافات، نہ جانے نئی چیزوں کو اسلام کے اندر لا کر جوڑ دینا اور یہ بتانا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند اس کے سد باب میں بھی لگی ہوئی ہے کہ کیسے خرافات اور بدعات سے اسلام کو پاک کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نئی چیز جس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعات ہے۔ کل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، جو بدعات کا مرتکب ہوگا، وہ یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے پیچھے بھی اس کے سد باب میں بھی جمعیت علماء ہند لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد خدمت خلق، معذور، بیمار، غریب، مستحق نیز بیوہ خواتین کی مالی خدمات کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے ایک بے شمار، ایک بڑا طبقہ
جو اس سے استفادہ کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی یتیم ہونے کا یا بیوہ ہونے کا اگر صحیح ان کے بارے میں پروف مل جائے تو جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان کا تعاون کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیز زمینی اور آسمانی حادثات فسادات کے موقع پر متاثرین کی ہمہ جہتی خدمات بھی مقصود ہوتی ہے۔ کہیں زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کہیں گھر ڈوب گئے تو ان کی خدمت کرنا اور ان کو گھر بنا کر دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی جمعیت علماء ہند کا حصہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ حضرات کے سامنے بینر لگا ہوا ہے، ختم نبوت، جو دین پر حملہ ہونا، دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حملہ کرنا، یہ بھی دشمنوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کے سد باب میں بھی جمعیت علماء ہند لگی ہوئی ہے، جس کی ایک کڑی آج آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند جو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الگ الگ موضوعوں پر آپ حضرات کے سامنے زمانہ دراز سے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے آتی رہے گی۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو مسجد سے کے ممبر و محراب سے جس مسجد سے بھی اعلان کیا جائے، جیسا آج آپ حضرات نے یہاں پر حاضر ہو کر ایک جہتی ہونے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ حضرات کا تعاون ہوگا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں محمد اخلاص کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ختم نبوت پر ایک نظم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد میں حضرت والا حضرت مولانا قبلہ حضرت عبدالعلیم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم، جو بانی و محتمیم ہیں مدرسہ جامعہ دارالایمان ہگڑے نگر کے، اور جو خطیب ہیں جامع مسجد اسلام آباد بسنگڑی کے، اور صدر جمعیت علماء ابرار سیکٹر کے ہیں، میں آپ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت یہاں پر قریب تشریف لائیں۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ روح نبی اپنے روضے میں خوش ہو، محبت کا ان کو یہ جذبہ دکھا دو۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے۔ شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا۔ ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے۔
عقیدہ ہے ختم نبوت پہ اپنا، عقیدہ ہے ختم نبوت پہ اپنا، جامال تک بھی خوشی سے لوٹا دو، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے اور لعنتی ہے۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے اور لعنتی ہے۔ جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، جو گوہر کو اپنا نبی مانتا ہے، جو فیاض کو اپنا نبی مانتا ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اس کو بتا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ جلندری چیونٹی و مفتی بخاری، لاہوری ہزاروی یا ہو کاشمیری، جلندری چیونٹی و مفتی بخاری، لاہوری ہزاروی یا ہو کاشمیری، یہ ختم نبوت کے سب تھے مجاہد، یہ ختم نبوت کے سب تھے مجاہد۔ کبھی بھی نہ تم ان کو دل سے بھلا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ سنت پہ یارو چلو اس عزم سے کہ دشمن بھی بولے ہے دیوان زندہ۔ سنت پہ یارو چلو اس عزم سے کہ دشمن بھی بولے ہے دیوان زندہ۔ دکھاتے ہیں جو میرے آقا کے دل کو، دکھاتے ہیں جو میرے آقا کے دل کو، تم ان سب کی آنکھوں کی نیندیں اڑا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ السلام علیکم۔